الله تعالى عنها قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال ذات الحياة تعني قصيرة وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء اللحم لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أن حكيت لي إنسانا وإن لي كذا وكذا. قال الترمذي حديث حسن صحيح عند أبي داود أيضا عنها رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل زهر رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم بعد السفر كذا في الترغيب. وأخرجه ابن سعد نحوه وفي حديثه فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها. قالت زينب حتى يئست منه. وعند ابن أبي الدنيا عنها رضي الله تعالى عنها قالت قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لطويل الليل فقال الفظي فلفظت بضعة من لحم كذا في الترغيب. وأخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في الوجه الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه فقالت صفية بنت حيي أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غضبنا فقلن من أي شيء يا نبي الله؟ قال من تقامزكن بصاحبتكن والله إنها لصادقة. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور تربیت کہ انسان رذائل سے صاف ہو جائے اور اچھی صفات سے مزین ہو جائے، متصف ہو جائے، کہ اس کے اندر جو صفتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں جو اندر ہیں ان کو دور کرنا اور اچھی صفات سے مزین ہو جانا، آراستہ ہو جانا. ان میں سے ایک یہ کہ غیبت یہ اللہ کو پسند نہیں. حالانکہ غیبت وہی کمی اور برائی ہوتی ہے جو دوسرے کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کا اس کے پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا، اور اگر وہ چیز موجود نہ ہو پھر تو بہتان ہے، وہ اس سے بھی زیادہ صاف. تب اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے خود قرآن پاک میں اس چیز کو حرام کیا، تو اس کے بارے میں قصے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ کو صفیہ کی طرف سے ایسے یہ کافی ہے، اور ایسے سے مراد دیا کہ وہ چھوٹی قد والی. اب یہ چھوٹی قد والی یہ کہہ دینا یہ غیبت ہے کہ کسی کا قد چھوٹا ہے اس کو اس طرح کہہ دیں، کیونکہ اس طرح کے الفاظ اس کو پسند نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے ساتھ ملایا جائے تو سب کا مزہ خراب ہو جائے. کہ یہ جو کلمہ بولا غیبت کا،
اس کی وجہ سے سمندر کی کتنی اس کی وسعت ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنا پانی ہے اس کا، تو یہ ایک کلمہ اس کے اندر جو غیبت کا بول ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں تو سارے کو خراب کر دیں. تو کیا حال ہوگا جس کے اندر یہ باتیں بھری ہوئی ہوں گی کہ مجلسیں کوئی خالی نہیں ہو اس سے، تو اس کے اندر کا کیا ہے. اور ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان کی نقل اتاری. نقل اتارنا یعنی جیسے کوئی مثلا لنگڑا آدمی ہے، وہ لنگڑا کے چلتا ہے، اب یہ بھی اس کی نقل اتار کے، یہ تو صحیح آدمی ہے، یہ بھی لنگڑا کے چلتا ہے، یہ اس کی نقل اتارنا. یا جیسے کہیں اس نے سر کسی موقع پر، اب اس نے بھی نقل اتارنے کے لیے سر جھکا، یہ نقل اتار. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی، ایک انسان کی نقل اتاری، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے بات کہ تم میرے سامنے کسی کی نقل اتارو اور اس کے بدلے میں مجھے اتنا اتنا مال مل جائے، یہ مجھے پسند نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی بات کرنے کے انداز میں، اس کی کسی حرکت کی، اس کے بیٹھنے کی، اٹھنے کی، چلنے کی نقل اتارنا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس غیبت میں سے ہے جو اللہ نے حرام کر رکھی ہے، یہ بھی غیبت شمار ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا. یعنی سفر میں یہ جا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر، اونٹ بیمار ہو گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زائد سواری تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اونٹ حضرت صفیہ کو دے دو، یہ زائد سواری اس کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اس یہودیہ کو اونٹ دے دوں، یہ سواری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض اور ان کو چھوڑ دیا، جدائی اختیار کر لی. ذوالحجہ کا پورا مہینہ، محرم اور صفر کے بھی کچھ دن. اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا ذوالحجہ اور محرم 2 مہینے اور تیسرا مہینہ، کہ یہ آپ کے پاس نہیں ہے. یہ جانے کا قصہ ہے. واپسی میں آ گئے مدینہ طیبہ، تو یہ اتنا عرصہ گزر گیا، اور جو کیونکہ یہ بھی آپ کے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو ان کی باری کا دن تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں جاتے تھے. ہمارے یوٹیوب چینل مدرسہ عربیہ ریونڈ ایس ایم کو ضرور سبسکرائب کریں. امید نہیں رہی کیا میرے پاس آئیں گے کہ نہیں. تو یہ ایک تنبیہ کے لیے. تو آگے پھر آپ ان کے پاس یہ ذوالحجہ، محرم، صفر 3 مہینے نہیں گئے. آگے چوتھا مہینہ ربیع الاول جب آیا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کہ تنبیہ ہو جائے اور ان کو ڈانٹ، اور پوری امت کو یہ بات سکھلانے کے لیے کہ اس قسم کے کلمات سے امت اجتناب کرے، بچے ہو. کہ کسی کی برائی کے کلمات ایسے کہ اس کو ناراض کرنے والے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے بارے میں ایک دفعہ میں نے یہ کہا، اور اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، کہ اس عورت کا دامن بڑا لمبا ہے، کرتے کا دامن جو ہوتا ہے،
جب یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوکو تھوکو، جو کچھ تمہارے منہ میں ہے اس کو باہر پھینکو۔ تو میں نے جو تھوکا تو گوشت کا ایک ٹکڑا نکلا اس سے۔ یہ غیبت کرنے والا کیا یحب احدکم ان یأکل اخیہ لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ غیبت تو وہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھوکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جس میں ان کا انتقال ہوا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے پاس جمع ہو گئیں۔ تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتی ہوں، دل سے اس بات کی تمنا کرتی ہوں کہ جو بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے وہ مجھے لگ جائے، آپ کو اللہ شفا دے، بیماری مجھے لگ جائے۔ یہ جو بات انہوں نے کہی کہ باقی ازواج مطہرات انہوں نے آنکھوں سے ابروؤں وغیرہ سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ بات کیسی کہہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ازواج مطہرات سے کہ کلی کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ کس وجہ سے یا نبی اللہ کلی کرو؟ تو آپ نے فرمایا تم نے جو اپنی ساتن سوتن کے بارے میں ایک دوسرے کو یہ اشارہ کیا ہے اس کی وجہ سے کلی کرو۔ یہ ایسے اشارے کرنا بھی غیبت ہے۔ اور فرمایا اللہ کی قسم، یہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں نے بات کہی کہ میری دلی تمنا ہے کہ آپ کو جو بیماری لگی ہوئی ہے وہ مجھے بیماری لگ جائے، اس بات کہنے میں وہ سچی ہے۔ تو محترم دوستوں، وہ ایک زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزہ اور عمدہ زندگی، بہت صاف ستھری زندگی، بدورتوں سے، گندگیوں سے، میل کچیل سے، عداوت دشمنیوں سے پاک ہے وہ زندگی۔ اور اسی زندگی کو آپ لے کر آئے، امت کو اس پر ڈالا، موقع موقع پر اسی کے بارے میں آپ نے تربیت فرمائی، اور اسی زندگی پر آدمی کی یہ زندگی بھی بنتی ہے، آخرت کی زندگی بھی بنتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس زندگی کو اختیار نہ کیا تو یہ زندگی بھی بگڑ جاتی ہے اور آخرت کی تو اس سے زیادہ بگڑتی ہے۔ تو دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد وہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ کو ماننا اور پھر اللہ کی ماننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس کے لیے یہاں بھیجا گیا۔ ان صفات کو سیکھنا، صفات کے ساتھ کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا، پیدا اس کا جسم جیسے بنا ویسا۔ اب یہاں جسم کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اگر کسی کا جسم ناقص ہے، کوئی کمی ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے اس کا، تو اب یہاں ساری دنیا مل کر اس کو ہاتھ نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی صفات کے اعتبار سے اس کی تکمیل ہو جائے، اللہ نے اس دنیا میں اس کو بھیجا کہ زمین آسمان کے پیٹ کے اندر یہ اپنی صفات کو مکمل کرے۔ ان صفات کے حاصل کرنے کی اس کے اندر قوت اور استعداد رکھی ہے۔ اگر اس پر یہ محنت کرے گا تو اللہ پاک اس کو ان صفات سے آراستہ فرمائیں گے، ایمان یقین کی صفت اس کو نصیب فرمائیں گے، توکل اللہ کی نصیب فرمائیں گے، صبر، شکر، ایثار، جود و سخاوت، احسان، یہ صفات اللہ پاک اس کو نصیب فرمائیں گے۔ ان صفات کے لیے دنیا میں بھیجا کہ ان سے یہ آراستہ ہو جائے، یہ اپنے اندر پیدا کر لے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ احتیاط سے زندگی گزارے،
احتیاط سے زندگی گزارے گا اپنی ہر حرکت اور سکون پر نگاہ، اپنے بول پر اس کی نگاہ، آنکھ پر اس کی حفاظت کے لیے سوچ، کان کے بارے میں، حتیٰ کہ آنکھوں کے اشارے اس پر بھی اس کی نگاہ ہوگی کہ کیا وجہ ہے، کس کے لیے یہ میں چیزیں کر رہا ہوں. جب توجہ ہوگی، پوری احتیاط سے زندگی گزارے گا تو اللہ پاک اس کو صفات نصیب کرے. اور احتیاط سے زندگی گزارنے کی بنیاد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انصار. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، یا نبی اللہ، من اقیس الناس و احسن الناس، کون ہے سب سے زیادہ سمجھدار اور کون ہے سب سے زیادہ محتاط، کہ احتیاط سے چلنے والا، کہیں ایسی کوئی غلطی اس سے نہ ہو جائے کہ جو اس کو نقصان دے. کون ہے سب سے زیادہ سمجھدار اور کون ہے سب سے زیادہ محتاط؟ صحابہ ہیں. اب جواب دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پورا ایک زندگی گزارنے کا اصول بتا دیا. اگر وہ چیز سامنے ہے تو یہ آدمی سمجھدار بھی ہے اور یہ آدمی محتاط، سب سے زیادہ محتاط. اس کی ہر حرکت سکون احتیاط والی ہوگی، خطرے والی نہیں ہوگی، اس کو بچانے والی ہوگی، کہیں پھنسانے والی نہیں ہوگی. دنیا آخرت میں کہیں یہ بے احتیاطی اس کو نقصان پہنچا دے. یہ محتاط ہو کے چلے گا تو اس کے لیے آپ نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت. جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں اور سب سے زیادہ موت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اولئک الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامتها. یہ ہے سب سے زیادہ سمجھدار، دنیا آخرت کی شرافتیں اور عزتوں کو یہ حاصل کرے گا. آدمی جو محتاط سے چلے گا اس کا طریقہ اس کو بتا